ہم بات کرتے ہیں تقاریر پر پابندی کے متعلق. پاکستان میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو تقاریر پر پابندی لگا دی جاتی ہیں، جیسا کہ ایم کیو ایم کے سربراہ الطاف حسین کے ساتھ ہوا. الطاف حسین کی تقاریر پر پابندی ہے، بلکہ اس کا نام لینے پر بھی پابندی ہے. کوئی بھی اخبار، کوئی بھی ٹی وی چینلز اس کا نام نہیں لکھ سکتا، نہ ہی نام اس کا لے سکتا ہے. کوئی بھی نیوز کاسٹر جب خبر سناتا ہے تو ایم کیو ایم کے بانی کے نام سے چلتی ہے. اور لاہور ہائی کورٹ جس نے پابندی عائد کی تھی، اس نے پیمرا کو بھی پابند کیا تھا کہ تمام ٹی وی چینلز اور تمام جو پبلیکیشنز ہیں انہیں یہ پابند کیا جائے، اس کی تقریر، اس کی کوئی خبر نہ چلائے. اس پابندی کے خلاف نثار پانور جو کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، بیسیکلی وہ دادو کے ہیں، انہوں نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا. اور اس درخواست کے اندر انہوں نے کیا موقف اپنایا تھا، اور اس کے بعد اس درخواست کا آج تک ہوا کیا ہے، یا اس درخواست دائر کرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا. 2022 میں یہ درخواست دائر کی گئی تھی. جب درخواست دائر ہوئی تو نثار پانور کو نامعلوم افراد نے اٹھا لیا. 40 دن تک وہ غائب تھا، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا. اس کے بیٹے نے سندھ ہائی کورٹ سے پھر رجوع کیا، ایک اور درخواست دائر کی. اس میں کہا گیا کہ انہوں نے درخواست دائر کی تھی جس کی بنا پر انہیں مختلف لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اٹھا لیا ہے، لیکن وہ بتا نہیں رہے کہ وہ کہاں پہ ہے. ان کے وکیل ذرا ڈیٹیل میں بتاتے ہیں کہ ان کی درخواست تھی کیا، کیوں اسے اٹھایا گیا. معلوم کرتے ہیں اس کے وکیل سے. اس نے تو ایک جو آرڈر پاس کیا تھا، ہم نے پیمرا کو اس میں بنایا ہے. پیمرا کے پاس لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں تھا. پیمرا خود وہاں پر آئی اور اس نے کہا ہم یہ پہلے ہی کام کر چکے ہیں. اگر اس نے یہ پہلے ہی کام کر دیا تو کس لاء کے مطابق کیا تھا، اس نے کس الزامات کی وجہ سے کیا تھا. اور میں نے چیف جسٹس کو بقائی صاحب نے تو کہا تھا نا کہ ہم میں اس فیصلے کے خلاف نہیں آیا ہوں. میں تو آیا ہوں یہ کہنے کے لیے کہ میں سندھ کا شہری ہوں. نثار پانور سندھ کا شہری ہے، سندھ کا ایم پی اے تھا، ایم این اے تھا، وزیر تھا. وہ کہتا ہے کہ میں ویسے تو پاکستان کی سیاست میں میرا ایک بہت اہم رول ہے، لیکن سندھ کی سیاست میں میرا زیادہ رول ہے، کیونکہ میں زیادہ ایگزسٹ کرتا ہوں سندھ کے اندر. تو مجھے سندھ ہائی کورٹ سنے اور اجازت دے. میں کسی لاہور کے فیصلے کے خلاف نہیں ہے. ہم نے اس میں کہا ہے کہ پیمرا نے جب آ کر پیمرا کو بلایا جائے اور پوچھا جائے کہ پیمرا نے مجھ پر پابندی کیوں لگائی ہے. اس لیے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم لاہور کے فیصلے کے، ایک تو انٹیریم فیصلہ تھا، اس پر اپنی فیصلہ نہیں آیا، اور پھر اس کو بھی خاصا وقت گزر چکا ہے اور اس کے باوجود بھی کوئی فائنل فیصلہ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ کہا جائے کہ صاحب لاہور میں چونکہ ایسا ہو گیا ہے تو یہاں نہیں کریں. دیکھیے اگر میرے پاس گراؤنڈ مختلف ہیں تو میں دوسری جگہ داخل کر سکتا ہوں. میرے پاس اس وقت سندھ ہائی کورٹ کے اندر اس گراؤنڈ سے مختلف گراؤنڈ ہے جو بقائی نے لیا یا جو وہاں پر کیا گیا. میرا یہ حق ہے اور خصوصیت کے ساتھ میرا اسٹیک سندھ میں سب سے زیادہ بنتا ہے. میں سندھ کے اندر رہتے ہوئے، یعنی پنور کی بات کرتا ہوں جو پیٹیشن ہے، اس کا حق ہے کہ سب سے پہلے وہ دروازہ یہاں کٹکھٹائے. لیکن بدقسمتی آپ دیکھیے کہ جس دن پیٹیشن لگی تھی اس کی ایک رات کو اس کو اٹھا لیا گیا اور 40 دن تک اس کو قید میں رکھا گیا. اگر یہ پیٹیشن اتنی اہم نہیں تھی تو 40 دن کی قید بھی اس نے کیوں گزاری. میں کہتا ہوں کہ پیٹیشن بہت اہم ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ذرا قانونی رائے لے لیتے ہیں اس کے وکیل خالد ممتاز سے کہ پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے کہ کس شخص پر پابندی ہونی چاہیے اور وجوہات کیا ہوتی ہیں جو اس کی پابندی عائد کی جاتی ہے. پاکستان کا آئین تو فریڈم کی اجازت دیتا ہے، اپنے اظہار رائے کی آزادی دیتا ہے، لیکن اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی ممانعت بھی ہے. جیسے فوج کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے، ججز کے خلاف بات نہیں کر سکتے. لیکن بہت سارے جو ناقدین ہیں اس آئین کی پابندی کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی شخص کو پابند کیا جائے، کسی بھی غلط کاری کو اس پر وہ تنقید نہ کرے. یہ حق بھی ہونا چاہیے کہ وہ فوج پر اگر وہ کہیں غلطی کر رہی ہے، کہیں اس کی خامی نظر آ رہی ہے تو اس پر تنقید کرے. اگر کہیں جوڈیشری غلطی کر رہی ہے، جس کا چرچا آج کل رہتا ہے کہ پاکستان کی فوج کیا کر رہی ہے، انہوں نے سیاست میں انوالومنٹ کی، انہوں نے خود مانا ہے کہ سیاست میں وہ انوالو تھے لیکن ابھی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابھی نہیں ہے. اور اسی طرح جوڈیشری وہ بھی تنقید کا نشانہ ہے. میں تو کسی بھی تنظیم کے اس حق پہ میں نہیں ہوں تو اس کو روکا جائے. کسی بھی تنظیم کو یہ حق حاصل ہے کہ عوام کے درمیان جائے اور اپنا موقف رکھے. اس کو جو شخص کامیاب ہوتا ہے ووٹوں کے ذریعے وہ ہمارا نمائندہ ہے، کسی کا بھی نمائندہ ہے. تو لیکن آپ صرف الطاف حسین کو اور اس کے رہنماؤں کو، اس کے لیڈروں کو پابند کریں،
وہی تو میں نے تھوڑی دیر پہلے کیا کہ آئین کی آرٹیکل 25 اور آرٹیکل 19 کے خلاف ورزی ہے. 25 کہتا یہی ہے ایکول سٹیزن. تو ایکول سٹیزن الطاف حسین کیوں نہیں تصور کیا جاتا ہے؟ اور پھر میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ جو حق وہاں لاہور کے شہری کو یعنی درخواست کے لیے دیا گیا وقت یہاں پر پاور کو کیوں نہیں مل سکتا ہے؟ یعنی آپ نے ہمارے آپ نے پاور کے قائد کو، آپ نے ملک کی تیسری بڑی پارٹی کے سربراہ کو ایک ایسے آدمی کے کہنے پر جو ہے وہ سزا دی کہ جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایک ایسا آدمی جس کا تعلق یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں MP بھی اسی کی وجہ سے بنا، MNA بھی اسی کی وجہ سے بنا، وزیر بھی اسی کی وجہ سے بنا. میں کشمیر میں جا کر خدمت بھی میں نے الطاف حسین کی وجہ سے کی. میں نے جو ہے وہ سندھ کے دیہاتوں میں سیلاب میں جا کر کام کیا. اب وہ چاہتا ہے کہ میں آئندہ زندگی بھی الطاف حسین کے کہنے پہ ہی سیاسی طور پر گزارنا چاہتا ہوں. حق ہے اس کا، اور ایسے ہی سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کا حق حاصل ہے. میرا دیکھیے میں تو نہ تو MQM کا کارکن ہوں نہ میرا MQM کا کوئی رہنما ہوں. میں تو ایک وکیل کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں کہ پاور اور پاور جیسے ہزاروں لوگوں کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے قائد کو سنیں اور اس کے کہے پر عمل اس کریں. پٹیشن میں ہوا کیا ہے جو اتنا عرصہ گزر گیا ہے، تقریباً 1 سال ہو گیا ہے، ما سوائے کسی اور چیز کے کہ نثار پامر جب پٹیشن انہوں نے داخل کی تو اس کے بعد وہ 40 روز تک غائب رہے، پھر پٹیشن ایسے پڑی رہی، اور یہ پٹیشن پھر دوبارہ جو ہے نا لگی نہیں کسی بھی کورٹ کسی بھی جج کے سامنے. لیکن جو ایک آٹو سسٹم ہے اس کا سندھ ہائی کورٹ کے اندر، تو یہ ایسے پڑی رہی تھی، لیکن اس کو بغیر کسی جج کے سامنے پیش کرنے کے اس پٹیشن کو 5 ماہ تک ملتوی کر دیا گیا. اور 5 ماہ تک کیوں ملتوی ہوئی ہے، اور اس سے پہلے اگر لگنی چاہیے یہ پٹیشن تو کیسے لگ سکتی ہے؟ یہ بھی اس کے وکیل خالد ممتاز سے رائے لے لیتے ہیں، پوچھتے ہیں ان سے کہ یہ پٹیشن اتنا عرصہ 5 ماہ تک کیوں ملتوی کی گئی، اور اس پٹیشن کو اگر پہلے لگوانا چاہیں تو کیسے ہو سکتی ہے؟ وجہ تو یہ کہ آئندہ جون جولائی اور اگست کی چھٹی آ رہی ہے. ان چھٹیوں کے بعد انہوں نے 1.5 ماہ کا سمجھی اور 7 دن کا یہ ٹائم دیا ہے. تو یہ 5 مہینے میں سے آپ 3 مہینے تو نکال دیجیے، تو ہمیں 2 مہینے کے تصور 1.5-2 مہینے کا تصور کر، لیکن یہ بھی زیادہ ہے. میں بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس پر، میں نے کل بھی مشاورت کی تھی، آج بھی اپنے میں وکلا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کروں گا، اور اس پر طے ہوا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اس پر ہم عمل درآمد کریں گے. لیکن فی الحال ہم یہ سمجھتے کہ ہاں، اس لیے کہ حالات ایسے ہیں ملک کے کہ جس میں کسی وقت بھی جیسے کہ سوچا جائے شاید الیکشن کا اعلان کر دیا جائے. اگر الیکشن کا اعلان کر دیا جائے تو ایک ایسی پارٹی جو ملک کی تیسری بڑی پارٹی رہی ہو، جو کئی وزیر اعظم اور صدور کو بنانے میں اس کا حصہ رہا ہو، اور وہ بنانے میں بھی اور بگاڑنے میں بھی حصہ رہا ہو، اور وقت کے ساتھ اس نے فیصلہ کیا، اور جو پولیٹیکل فیصلہ کیا اس نے اپنا. لیکن اگر آپ اس کو یہ حق نہیں دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک ایسے شخص کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں جو ملک کی تیسری بڑی پارٹی کے سربراہ ہے یا اس کا کے ساتھ. دیکھیے سندھ کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی بھی دی گئی، سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کو چلنے کی کوشش کی گئی، سندھ کے اندر متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ جو ہوا وہ کبھی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوا. میں ان غلطیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. اگر دیکھیں ملک کے اندر اگر کوئی آپ نے غلطی کی، اس کا ایفنس موجود ہے. ایفنس ہے کہ اگر منی لانڈرنگ ہے اس کا کیس موجود ہے، اگر کوئی قتل ہے اس کا کیس موجود ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں بغاوت ہے اس کا. لیکن ایسا تو کوئی قانون نہیں ہے، یعنی کوئی قانون ایسا ہے ہی نہیں کہ آپ تاحیات پابندی لگا دیں. ان کا کہنا یہی ہے کہ وہ MQM سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن وہ سندھ کے شہری ہیں، اور سندھ انہیں یاد بھی آ گئی ہے، اور انہوں نے ذرا وضاحت بھی کی ہے کہ الطاف حسین کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ ان کا ڈومیسائل یا ان کا تعلق سندھ کے ساتھ ہے. چلیں دیر ہی صحیح، لیکن کچھ تو انہوں نے درست بات کی ہے کہ وہ سندھ میں رہتے ہیں الطاف حسین، اس لیے اس پر پابندی عائد ہے. دیگر صوبوں کے لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں کیا جاتا جیسے آج کل عمران خان کے ساتھ بیہیو کیا جا رہا ہے، جس طرح اس کو ضمانتیں مل رہی ہیں، یا 9 مئی کو جو واقعات ہوئے تھے اس کے بعد ریئیکشن کتنا سخت ہونا چاہیے تھا اور کتنا ریئیکشن آیا ہے. یہ اس کی وضاحت کر دیتے ہیں، سن لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. سندھ کے ڈومیسائل اور پنجاب کے ڈومیسائل کے درمیان جو فرق ہے، ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو سلوک PTI کے ساتھ ہو رہا ہے ویسا سلوک MQM کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے. MQM کے ساتھ سخت سلوک روا رکھا گیا تھا. ہم آج شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی PTI کے ساتھ اترنا نہیں ہوا جتنا کہ MQM کے ساتھ ہوا تھا. PTI کے ساتھ اترنا نہیں ہوا جتنا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا تھا. اس کے قائد نواز شریف کے ساتھ بھی ہوگا. نواز شریف بھی پہلے جیل گئے، صحبت برداشت کی، اس کے بعد باہر گئے.
تو لیکن یہاں تو جیل جانے سے پہلے ہی اس کی گھبراہٹ سوار ہے، انجیکشن لگا دیا جاتا ہے، فلاں کر دیا جاتا ہے۔ اب قائد اگر قیادت خود قربانی نہیں دے گی اور سمجھے کارکن قربانی دے گی، پھر ایسے ہی بیانات نکلیں گے جو آج کل نکل رہے ہیں۔ ممتاز صاحب اس کی وضاحت کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہ سندھ ہائی کورٹ کیوں آئے ہیں، سندھ ہائی کورٹ میں اس کا کیا حق بنتا ہے کہ اس آرڈر کو یا پابندی کو وہ لاہور ہائی کورٹ میں جانے کے بجائے سندھ ہائی کورٹ میں آ کے چیلنج کریں۔ ذرا پوچھ لیتے ہیں اس سے ایسا کیوں کیا انہوں نے۔ اور مجھ سے پوچھا جاتا ہے، مجھ سے مراد نثار پنور سے، نثار پنور سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیسے اس کو مینٹینیبل کروا دے رہے ہیں۔ وہ آدمی جس طرح والدین کی جو وراثت ہوتی ہے وہ ماں باپ بچے ہوتے ہیں، اسی طرح ایک سیاسی قائد کے، سیاسی رہنما کے اس کے جو ہوتے ہیں وہ اس کے کارکنان ہوتے ہیں، ایم پی ایز ہوتے ہیں، ایم این ایز ہوتے ہیں اور وزیر ہوتے ہیں۔ تو یہ حق نثار پنور کو حاصل ہے کہ وہ آ کر مقدمہ اس نے دائر کیا کہ اس کے سربراہ کو، اس کے لیڈر کو اس بات کی اجازت دی جائے کہ اپنے لوگوں سے ہم کلام ہو سکے اور بات چیت کر سکیں، اور ہم نے یہی مقدمہ جو ہے وہ کیس کا کورٹ کے اندر داخل کیا ہے۔ یہ کیسز تو چلتے رہیں گے، اب دیکھتے ہیں کہ الطاف حسین کی جو پٹیشن ہے اس کو کس طرح عدالتیں انٹرٹین کرتی ہیں، لیکن لگتا نہیں ہے ایسے کہ عدالتیں اس پر کوئی فیصلہ کر پائیں گی۔ جو اس وقت چیف جسٹس ہیں ان کا تعلق بھی سندھ کے ساتھ ہے اور ان کا سیاسی ایک بیک گراؤنڈ بھی رہا ہے۔ جج بننے سے پہلے جب وہ وکیل تھے، وکلا تحریک میں بھی وہ بڑے سرگرم تھے، لیکن اس پہ اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس پٹیشن کو کیسے دیکھتے ہیں، خود سنتے ہیں یا کسی اور جج کو بھیجتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا اکتوبر 2023 کا۔